روٹی 15 سے 25 روپے کی ہوگی. ہیپی نیو ایئر. غلہ آپ کو نہیں مل رہا, ہیپی نیو ایئر. سیلاب کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن نہیں ہو رہی, ہیپی نیو ایئر. اموات صرف اور صرف غربت کی وجہ سے ہو رہی ہیں, ہیپی نیو ایئر. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. روٹی 15 سے 25 روپے کی ہوگی, ہیپی نیو ایئر. غلہ آپ کو نہیں مل رہا, ہیپی نیو ایئر. پورے ملک کے اندر الگ الگ قیمتیں لگ رہی ہیں آٹے کی, ہیپی نیو ایئر. 80% سے زیادہ میل نیوٹریشن سے بچے جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں, ہیپی نیو ایئر. اموات صرف اور صرف غربت کی وجہ سے ہو رہی ہیں, ہیپی نیو ایئر. آدھے سے زیادہ پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے, ہیپی نیو ایئر. سیلاب کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن نہیں ہو رہی, ہیپی نیو ایئر. اور آپ جو ہیں وہ سلنسر لے کر چوری کے مال کے اوپر اور ماں باپ کے زیورات بیچ کے اوپر ولیاں اٹھاتے ہوئے اور بعد میں پٹاخے اور گولیاں بھی چلاتے ہوئے سڑکوں کے اوپر گھومیں گے, ہیپی نیو ایئر. اور آپ برج الخلیفہ پہنچ گئے, آپ سارا آدھے سے زیادہ پاکستان پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, لیکن سب کے سب ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے کوئی دبئی ہے, کوئی آذربائیجان گیا ہوا ہے, کوئی کہیں گیا ہوا ہے. ان کے پاس سب چیزیں منانے کے لیے وہاں پہ جھنڈا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سب کو مبارک ہو, ہیپی نیو ایئر. ادھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب آنے کو ہیں, آپ کو ہیپی نیو ایئر. سب کے ان کے کیسز ختم ہو گئے, نیب کے سارے معاملات کلیئر ہو گئے, ہیپی نیو ایئر. آپ کو کارٹل مافیا کے جو ہے وہ زبردست جا رہی ہے, شوگر مافیا زندہ باد ہو رہی ہے, پروفٹ مافیا زندہ باد ہو رہی ہے, اور 9.6 کے اوپر آپ کے ریزرو پہنچ گئے, ہیپی نیو ایئر. آپ دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں, ہیپی نیو ایئر. میں آپ کو کتنی باتوں کا ہیپی نیو ایئر کہوں. اس کے بعد مزید آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن کو مان نہیں رہے اور پھر وہ پورے پاکستان میں الیکشن بھی چاہتے ہیں, ہیپی نیو ایئر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیے اور اس کے اوپر جو بلدیہ کا الیکشن اسلام آباد میں کروا دیے. انہوں نے صاف انکار کر دیا آپ کے پی ڈی ایم حکومت نے کہ ہم یہ نہیں کروا سکتے, یہ تو 5-6 مہینے چاہیے. لیکن اس وقت سے پہلے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ تو 3 مہینے پورے پاکستان میں ہم الیکشن کروا دیں گے. یعنی عدالت کی ریٹ قائم نہ ہونے کے اوپر ہیپی نیو ایئر. میں آپ کو اور کیا کہوں. اور پھر خان صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب سے لے کر خان صاحب بھی اسی سسٹم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, ہیپی نیو ایئر. اور پھر آپ جو ہے نہ عدالت, نہ الیکشن کمیشن, نہ کوئی نظام, نہ کوئی طریقہ کار, نہ کوئی ایڈمنسٹریشن, نہ کوئی اے سی, نہ کوئی ڈی سی, نہ کوئی کمپیٹیٹو پرائس انڈیکس, نہ کسی ایک دکان کے اوپر. ہر دکان کے اوپر آٹے کی الگ الگ قیمت, کہیں 3,000, کہیں 4,000, کہیں 5,000. یعنی ذخیرہ اندوزی کی انتہا, ہیپی نیو ایئر. اور سارے کے سارے حکمران مجھے تو لگتا ہے یہ نیرو ہے, سب کے سب نیرو ہیں اور یہ بانسری بجا رہے ہیں. اور آپ کو یاد تھا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو جو ہے وہ بنسی بجا رہا تھا. یہاں پہ یقین کریں یہ موجودہ حالات مجھے ایسے لگتے ہیں کہ سارے کے سارے نیرو ہیں. آپ کے یہ جمہوریت نیرو ہے اور یہ جمہوریت بنسی بجا رہی ہے. اور یہ جمہوریت کے شاخسانے کے لوگ اور جتنے جمہوریت پر اس پاکستانی جمہوریت میں the new version of the جمہوریت, یہ جو پاکستان کے اندر اس پاکستانی ورژن آف جمہوریت جو آپ کے پاس ہے, اس کے اندر بیٹھے ہوئے سارے نیرو, چاہے وہ پنجاب, کے پی کے, سندھ, بلوچستان, سب بنسی بجا رہے ہیں. امیر امیر تک ہو جائے گا اور غریب غریب رہے گا. ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی جنگ بڑھتی جا رہی ہے. ایک پہلے 2% کا بھی میں کہتا ہوتا تھا, اب تو 1% اشرافیہ رہ گئی, اور اگلے سال جب میں آپ سے ملوں گا تو 0.5% اشرافیہ کو ہم کہیں گے 0.5 اشرافیہ کیسی لگی, اور پھر کہوں گا ہیپی نیو ایئر. آپ اس حد تک پہنچنے والے ہیں اور آپ کوئی ایک مستقبل نہیں لے کے آنا چاہتے. آپ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے اندر مسلسل چلتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو کوئی اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ آپ کہاں تک جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کیا بتاؤں کہ آپ کو کون سی گورننس چاہیے, آپ کو کون سی گورنمنٹ چاہیے. میرٹوکریسی ہونی چاہیے, ٹیکنوکریسی ہونی چاہیے, گورنمنٹ اچھی بنانی چاہیے, کس طریقے سے نظام چلے گا. لیکن میں یہ تو تب بتاؤں جب آپ کی مہنگائی ختم ہو. آپ کی تو مہنگائی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. آٹا 125 روپے کلو, تو میں آپ کو کیا کہوں, ہیپی نیو ایئر. دوسری طرف نان بھائی جو ہیں وہ ساری کی ساری منمانی اپنی کر رہے ہیں. اسلام آباد میں روٹی 20 روپے, نان 25 روپے, جبکہ لاہور میں روٹی 25 روپے, نان 35 روپے. میں تو نان روٹی سے آگے نکل نہیں سک رہا. آپ لوگ کیک کھاتے ہوں گے, ہمارے باقی 98% غریب لوگ کیا کھاتے ہیں. عوام سوال کرتی نظر آ رہی ہے کہ شہباز شریف کپڑے کب بیچیں گے, وہ کپڑے کب بکیں گے.
کیک کھانے والی اشرافیہ کو یاد رہے کہ آٹا روٹی جب عوام کی پہنچ سے دور ہوئی تھی تو فرانس میں بھی انقلاب آ گیا تھا. کہا جاتا تھا کہ جب انقلاب کا بغل بجایا جائے گا تو عوام کو مہنگائی اور شدید غربت کا سامنا تھا. اب حکمرانوں کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے. فرانس میں آٹے کی شدید قلت ہو گئی تھی. روٹی کے بغیر عوام کی زندگی اجیرن ہو رہی تھی. کسان الگ پریشان تھے. حکمران سمجھے کہ وہ پیدا ہی حکمرانی کے لیے اور انہیں کوئی نہیں روک سکتا. جس طریقے سے جہاں پاکستان میں جو ایک دفعہ حکومت میں آتا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے آتا ہے. مجھے تو حیرانگی یہ ہے کہ سبحان اللہ نے کہا تھا کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، لیکن یہ حکومت پہ بیٹھتے اور کرسی پہ بیٹھتے ہی ان کو لگتا ہے کہ حکمران رہنے کے لیے آئے. آپ کو ایک عجیب و غریب مثال دوں یہاں پر حکومت میں. مہاتیر محمد صاحب بہت بڑا نام ہے. وہ 21 سال پرائم منسٹر رہے. اللہ نے بہت بلند عزت دی. پھر کسی ریزن کی وجہ سے جب وہ 94 کے تھے تو پھر بہت کرپٹ حکومت کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنے بیٹے کو اور باقی معاملات کو دیکھتے دیکھتے پھر دوبارہ سے وہ حکومت میں اور وزیر اعظم بنے. اور پھر ایک دفعہ جب ان کو پھر یہ لت پڑ گئی، اور جیسے بھی پڑی، ایک لمٹ ہوتی ہے، جب وہ اس لمٹ کو بھی کراس کر گئے تو اللہ کے فضل کی لائن ختم ہو گئی. اور لائن ختم ہو گئی تو پھر اتنے برے طریقے سے وہ اس ہارے. اور پھر وہ اتنا بڑا سمادھان ان کو دیا جاتا تھا، شری مہاتیر محمد صاحب کہا جاتا تھا ان کو. اور کہاں میں اگر نام لیتا تو ماؤ کے بعد سب سے بڑا نام انہی کا لیتا. لیکن انہوں نے مجھے بھی اتنا ہی دکھ دیا جتنا وہ آخری عمر کے اندر اس منصب چکر کے اندر پھنس کر اپنے آپ کو خراب کیا. یہی جو ہے وہ بات میں خان صاحب کے لیے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو کرسی سے اوپر چلے جائیں. آپ اپنی پارٹی کو بنائیں، آنے والے لوگوں کا مستقبل بنائیں. آپ 50 کے بعد جب آپ کام کر لیتے ہوتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے 70 کی عمر دے دی. آپ فٹ رہیے، سب کچھ کہیے، لوگوں کو اچھی باتیں سمجھائیے، ایتھیکیلٹی کی طرف لے کر آئیے اور سلطنت اشرافیہ کو ختم کرنے کے لیے ایک شاندار مڈل کلاس ایلیٹ کو ڈیولپ کریں، مڈل کلاس انٹیلیجنٹ ایلیٹ کو ڈیولپ کریں جو کہ ملک کا مستقبل بنائے. اچھا، اب یہ سارے معاملات جو ہو گئے، حکمران اور اشرافیہ کو سب کچھ حاصل تھا اس فرانس کے اندر. اب یہی چلتا چلتا آپ یہ دیکھیں کہ ایسی بھی ایسی کہ یہ حالت تھی کہ جب فرانس کی ملکہ میری انٹوننٹ تک یہ بات پہنچی کہ غریبوں کو روٹی نہیں مل رہی اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو ملکہ نے کہا کہ بس اتنی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ، اگر روٹی نہیں مل رہی تو کیا کھا لیں. اور اس کے بعد جو عوام نے کیا وہ حال ہمارے سامنے. انقلاب سے پہلے فرانس کی معیشت بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبی تھی. فرانس کا سماجی اور سیاسی نظام 3 طبقات میں بٹا ہوا تھا. جو پہلے 2 طبقات تھے وہ انتہائی مہارت یافتہ تھے، اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، ٹیکسز پر بھی چھوٹ حاصل تھی. تیسرا طبقہ چھوٹے کاروبار، کسان، عوام تھی، اور جس پر ایک طرف بھاری ٹیکسز کا بوجھ تھا. کوئی مہارت نہیں تھی اور عوام کو روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے. اور پھر اس طبقاتی تقسیم اور حکمرانوں کی بے حسی نے فرانس میں انقلاب برپا کر. ایک ٹی وی پروگرام میں شبر زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو ہونے دو، کیا ہو جائے گا. اور اگر کہا کہ سری لنکا بھی تو دیوالیہ ہو گیا تھا، وہاں کتنی لاشیں گر گئی اور کون سے ہم چل بسیں. میں ایک ماہر معیشت سے یہ بات سن کر حیران تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ سری لنکا دیوالیہ ہونے سے کیا حال ہے وہاں عوام کا. وہاں گئے ہیں، میں تو کئی دفعہ سری لنکا جا چکا ہوں. سری لنکا جو ہے جب ایک دفعہ طوفان آیا تھا اس کے بعد سے سنبھل نہیں سکا، تو اس کی معیشت کی جو حالت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ چن چن کے چند دانے چائے کے لیتے ہیں. اور چند ونگے اچھے دور کی بات بتا رہا ہوں، میں دیوالیہ کی بات نہیں کر رہا. بہت ہی ہمبل، اور کوئی وہاں پہ آپ کو لیوش اور لگژرینس نہیں ملے گی. ان کا تو ایکسپوجر نہیں ہے، جب وہ جاتے ہی نہیں تو ان کو کیا پتہ انہوں نے کیا بات کرنی. بہرحال ملک دیوالیہ ہونے کے بعد بدترین معاشی بحران کا شکار ہے. لوگوں کی صدر کے گھر پر چڑھائی کے بعد صدر ملک سے فرار ہے. سری لنکا کا معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے. لاکھوں لوگوں کو ہیومنٹیرین ایڈ کی اشد ضرورت ہے. سری لنکا میں 10 گھنٹے کا بلیک آؤٹ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے. خوراک، پانی اور دیگر بنیادی ضروریات کی ضمانت نہیں. 60 لاکھ سے زیادہ سری لنکن غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں. آپ مذاق سمجھتے ہیں کسی کو جب بینک کرپٹ ہوگا یا دیوالیہ ہوگا؟ دیوالیہ مذاق ہے. جب امپورٹ پروڈکٹس نہیں آئیں گے، جب آپ کو دوائیاں نہیں ملیں گی، جب آپ کو کیمیکل نہیں ملیں گے، جب آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا افراط زر کتنا ہے؟ 30 سے بھی زیادہ. تو افراط زر ان کا کتنا ہے؟ 66% ہے، اور آپ 66% کے بڑے قریب ہو رہے ہیں. بچوں میں غذائیت کی کمی آسمان کو چھو رہی ہے. والدین گوشت، دودھ یا انڈے کی متحمل نہیں ہو سکتے اور بچوں کو 2 وقت کا کھانا دینے کے لیے پریشان ہیں.
تو یہ کہہ دینا کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ملک میں پہلے ہی مہنگائی 30% تک ہے، ملک ڈیفالٹ کر گیا تو روپے کی رئی سے قدر بھی گر جائے گی۔ پہلے ہی پاکستانی روپے کو بدترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی میں شامل کر دیا گیا، اور اگر ڈیفالٹ ہو گیا اور اگر روپیہ مزید گر گیا تو پھر صورتحال وینزویلا والی ہو جائے گی، جہاں لوگ کرنسی نوٹوں کی بوریاں بھر کر لاتے تھے اور انہیں ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی تھی۔ تو حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، صرف اقتدار سے چپکے رہنے سے کے بجائے معیشت کو بہتر کریں اور عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے اقدامات اٹھائیں، ورنہ حالات پہلے ہی دیگر کو ہیں اور بڑے پریشان ہیں۔ اور پھر میں آپ کو کیا کہوں، ہیپی نیو ایئر۔